الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا و ذنوبنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين وفرقان المتين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشر لك صدرك ووزانا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو کل ہم نے کیا کیا بات کی تھی؟ کل ہم نے کون سا سورہ کی تلاوت کی تھی؟ سب سے پہلے عالم زیدی آپ بتائیں. کل ہم نے کون سے سورے کی تلاوت کی تھی؟ عبیر حسن آپ بتائیں. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کی. اور ہم نے یہ کیا بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ نشاط فاطمہ آپ بتائیں. سورہ الحمد. اور ہم نے یہ بھی تو بتایا تھا کہ قرآن کس اس میں نازل ہوا تھا؟ ماہ رمضان کے کس اس میں نازل ہوا تھا؟ شب قدر. شب قدر میں. اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ قرآن جب نازل ہوا تھا تو سب سے پہلے جو ہے اس کی کچھ آیتیں نازل ہوئی تھی. ہم نے بتایا تھا سب سے پہلی کچھ آیتیں. سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی تھی؟ کون سے سورے کی؟ ہاں بتائیے نشاط فاطمہ. سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں. سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں. یہ کس دن نازل ہوئی تھی؟ روز مبعث پہ. روز مبعث پہ، یعنی جب رسول خدا کو رسالت اور پیغمبری عطا کی گئی تھی اس دن یہ 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں. تو ہم نے کل یہ بھی بتایا تھا کہ جو سب سے پہلے یہ 5 آیتیں نازل ہوئی تھی. اس کے بعد ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ قرآن میں جو ہے وہ قرآن جب نازل ہوا ہے، جب اس کا شروعات ہوئی ہے نزول کی، تو جو ہے وہ رمضان میں ہوئی ہے. تو اور روز مبعث تو رجب میں پڑتا ہے، یعنی رسول خدا کو پیغمبری تو 27 رجب کو دی گئی تھی. اور یہ دونوں بات میں جو ہے آپس میں کنٹرڈکشن نہیں ہو رہا ہے کچھ؟ جی ہو رہا ہے کچھ دونوں بات میں ہو رہا ہے. تو اس کا جواب کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی ہے جو بتائے گا کہ اس کا جواب کیا ہے؟ بتائیے ابیر حسن. وہ شب قدر والے دن رسول خدا کے سینے پہ پورا قرآن اترا تھا. نہیں، ہم نے دونوں چیزیں بتائی کہ ایک لوگ کچھ لوگوں کی نظر ایسی بھی ہے جو آپ نے بتائی کہ شب قدر کے دن پورا مکمل قرآن جو ہے وہ سینے پہ رسول خدا کے اتار دیا گیا تھا. لیکن کچھ لوگ ایسا نہیں کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ پہلے سے اتر چکا تھا، شب قدر میں آغاز ہوا تھا. زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نزول قرآن کا جو آغاز ہوا تھا وہ شب قدر کے دن ہوا تھا، یعنی شروعات ہوئی تھی. تو دونوں باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. ایک آدمی کہہ رہا ہے، علماء کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ پہلی 5 آیتیں جو ہے وہ پہلے نازل ہوئی تھی، اس کے بعد پھر نہیں ہوا تھا. پھر اس کے بعد قرآن جو ہے وہ نازل ہوا. اس کو کہہ رہا ہے وہ قرآن الگ کچھ کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم شب قدر میں ہمیں نازل کیا گیا. تو ہم قرآن کی بات مانیں یا علماء کی بات مانیں؟ قرآن کی بات. ہاں، لیکن علماء بھی جو ہے وہ کوئی دلیل رکھتے ہوں گے تبھی وہ کہہ رہے ہیں، ورنہ ایسے تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا.
تو کوئی نہیں کہہ سکتا، علماء کوئی ایسے تو نہیں بنا قرآن کے کہہ رہے ہوں گے، تو ان کے پاس کیا دلیل ہے اس چیز کی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی ہے اس میں جو بتا دے کہ کیا دلیل ہے، علماء کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کیا جواب دیتے ہیں سورت میں؟ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بات بتا دیں کہ جب سب سے پہلے یہ 5 آیتیں نازل ہوئی، ابھی روزے مبارک جو ہے وہ نیکسٹ شاید جو ہے انڈیا میں سنڈے کو ہوگا، جس میں رسول خدا کو پیغمبری عطا کی گئی تھی، یعنی 27 ماہ رجب کو، 13 سال پہلے، ہجرت سے 13 سال پہلے ان کو رسالتی ادا کے پیغمبری عطا کی گئی تھی، رسالت کا درجہ دیا گیا تھا۔ تو اس موقع پر جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ 5 آیتیں شروع کی، 5 آیتیں سورہ علق کی، جو اقرا بسم ربک الذی خلق سے اس کی شروعات ہے، پہلی آیت جس کی یہ، اس طرح کی 5 آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد 3 سال تک کوئی بھی آیت نازل نہیں ہوئی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جو 5 آیتیں نازل ہوئی تھی یہ جزء قرآن نہیں تھا، یہ قرآن کا حصہ نہیں تھا، بلکہ یہ رسول خدا کے لیے الگ سے نازل کیا گیا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کسی کو کوئی مشکل؟ پھر آپ یہ بات کہیں گے کہ پھر اس کو قرآن میں کیوں رکھا گیا؟ تو سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ اس کو قرآن میں کیوں رکھا گیا؟ تو قرآن میں اس لیے اس کو رکھا گیا کیونکہ بعد میں یہ آیتیں دوبارہ نازل ہوئی ایک سورے کی شکل میں، کس کو پورا پھر قرآن اللہ نے کمپلیٹ کیا، ایک سورہ بنایا، پھر جو ہے پھر یہ قرآن کا حصہ بن گیا۔ یعنی وہ جو پہلے ہوئی تھی وہ جزء قرآن نہیں تھا، قرآن کا حصہ نہیں تھا وہ، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن جو ہے وہ ماہ رمضان سے شروع ہوا ہے، اس کو ماہ رمضان میں جو ہے وہ اللہ نے جو ہے وہ نازل کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے اچھا جب ماہ رمضان میں شروعات ہوئی ہم نے یہ مان لیا بات، تو پھر قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا ہے ماہ رمضان میں تو سب سے پہلی آیت کون سی تھی؟ تو سب سے پہلی آیت جو ہے وہ سورہ حجر کی 94 آیت ہے، جو سب سے پہلے قرآن کی جب شروعات ہوئی، نازل ہونے کا شروع ہوا سلسلہ، تو سب سے پہلی آیت سورہ حجر کی 94 آیت ہے۔ وہ کیا آیت ہے؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، یعنی رسول خدا سے کہا گیا ہے جو چیزیں ہم نے تمہیں بتائی ہیں اور جس کے لیے تمہیں جو ہے معمور کیا گیا ہے، جو تمہارا وظیفہ ہے، وہ سب کو جو ہے وہ آشکار کرو، بیان کرو، سب کو بتاؤ، جا کے تبلیغ کرنا شروع کرو۔ پھر اس کے بعد سے آیتیں جو ہے فوراً نازل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ پھر یہاں سے ہمیں یعنی دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، علماء بھی بنا دلیل کے بات نہیں کر رہے ہیں اور قرآن بھی صحیح کہہ رہا ہے۔ قرآن کیونکہ حق ہے تو قرآن جھوٹ نہیں کہہ سکتا ہے، کتاب حق ہے وہ۔ تو یہاں سے ہمیں دونوں باتیں پتہ چل گئیں۔ پھر ایک بات یہ آئے گی کہ سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب کیوں رسول خدا نے کہا تھا؟ ایسا کیوں کہا تھا؟ یعنی ابتدا میں اس کو کیوں رکھا گیا، اس کا نام ایسا کیوں رکھا گیا فاتحۃ الکتاب، ایسا کیوں کہا گیا؟ انہوں نے کہا کیونکہ سورہ الحمد جو ہے وہ سب سے پہلا سورہ ہے، یعنی ایک واحد سورہ ہے یہ جو کمپلیٹ ایک ساتھ اترا۔ باقی سب سوروں میں کیا تھا؟ 2 آیتیں آج آئیں، 2 آیتیں کل آئیں، 2 آیتیں اس کے بعد آئیں، الگ الگ واقعوں، پھر جا کے کمپلیٹ سورہ بن گیا۔ لیکن سورہ الحمد کی کیا خصوصیت ہے؟ وہ ایک ساتھ پورا کمپلیٹ ایک ساتھ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ 2 باتیں پتہ چل گئیں، اس کو ضرور یاد رکھیے گا۔ یعنی کوئی اگر آپ سے پوچھ لے تو یہ بہت بنیادی سوال ہے، بہت بیسک سوال ہے کہ ہم شیعان اہل بیت جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں ہمارے قرآن رہے گا اور ایک ہاتھ میں اہل بیت رہیں گے، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اشکال کر دے، غیر مسلمان کوئی بھی کچھ کہہ دے، تو آپ بتا سکے کہ نہیں اس میں کانٹرڈکشن نہیں ہے، اپنی باتوں میں سب اپنی جگہ پہ صحیح کہہ رہے ہیں، دونوں باتیں صحیح ہیں اپنی جگہ پہ۔ اب ہم جو ہے وہ آپ کو ایک بات اور بتائیں گے، وہ یہ کہ جو پیغمبروں کو جو وحی ہوتی تھی تو وہ کتنی طرح کی وحی ہوتی تھی؟ کیونکہ قرآن بھی جو ہے ایک وحی کا جو ہے وہ نمونہ ہے۔ وحی تو ہوئی تھی پیغمبر پہ ہی آیتیں جو ہے ہم قرآن کی شکل میں آ گئی،
تو ہم کہیں گے کہ پیغمبر پہ کتنی طرح کی وحی ہوتی تھی پہلے، یہ تو ہم سمجھ لیں. تو قرآن کے مطابق پیغمبر پہ کتنی طرح کی وحی ہوتی تھی؟ 3 طرح کی وحی ہوتی تھی. ایک ہوتی تھی وحی مستقیم، یعنی جو ابیر حسن نے کہا کہ قرآن ایک دفعہ پیغمبر کے سینے پہ پورا کمپلیٹ قرآن ان کے سینے پہ نازل کر دیا گیا تھا، یعنی بنا کسی واسطے کے، بنا کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا، جبریل امین ان کے پاس نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ نے کمپلیٹ ڈائریکٹ بنا کوئی واسطے کے ان کے قلب پہ، پیغمبر کے قلب پہ نازل کر دیا تھا. یہ کہتے ہیں وحی مستقیم، یعنی پیغمبروں پہ، رسولوں پہ 3 طرح کی وحی آتی ہے. ایک آتی ہے وحی مستقیم، دوسری آتی ہے خلق صوت. صوت یعنی کیا؟ یعنی آواز، یعنی آواز کے ذریعے وحی کرتا ہے. جیسے کوہ طور پہ جناب موسیٰ کے لیے اللہ نے آواز سے کیا تھا، اور وہ آواز خالی پیغمبر ہی سمجھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں سمجھ سکتا. اور جیسے ہم نے شب معراج میں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے حضرت علی کی آواز میں رسول خدا سے بات کی، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک وحی تھی جو پیغمبر سمجھ رہے تھے، پیغمبر جس کو سمجھ رہے تھے، اور کوئی اس کی آواز کو نہیں سمجھ سکتا ہے. تیسری وحی کون سی ہے؟ جس شکل میں قرآن آیا جو ہم لوگ کے سامنے، وہ اس وحی کی شکل میں آیا. یعنی کیا؟ یعنی وسیلے کے ساتھ فرشتے وسیلہ بنتے ہیں پیغمبر کے لیے نازل ہونے میں، آیت کے نازل ہونے میں، پیغام پہنچانے میں. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وسیلہ بنتے ہیں کہ آتے ہیں کہ یہ پیغمبر اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے کہ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں سے یہ کہہ دیجئے. تو یہ واسطہ کون بن رہا ہے؟ فرشتے بن رہے ہیں. تو ہم نے کچھ باتیں آج سیکھی ہیں. اب کسی کو کوئی سوال؟ ایک ایک کر کے. زیبا، فاطمہ، آپ کو کوئی سوال؟ السلام علیکم. میں یہ کہہ رہی تھی آپ شروع میں میں لیٹ جوائن ہوئی، تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، میں کوشش کری تھی نہیں ہو پایا، تو آپ شروع کا واپس دہرا سکتے ہیں؟ شروع میں ہم نے بس یہ بتایا کہ شروع میں ہم نے کچھ زیادہ چیزیں نہیں بتائیں، بلکہ کل کی ہی بات کو دہرایا. اگر آپ گروپ میں پہلے سے، کل ہم لوگوں نے سورہ الحمد پڑھا تھا اور سورہ فاتحہ، اس کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں اور سورہ الحمد بھی کہتے ہیں. ہم نے اس کے کل ٹرانسلیشن بھی پڑھا ہے اور یہ سب چیزیں. اور ہم نے کل یہ بات بتائی تھی کہ قرآن جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوا، اور اللہ بھی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جیسے کہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے رمضان میں قرآن کو رمضان میں نازل کیا ہے، ماہ رمضان میں نازل کیا ہے. پھر اسی طریقے سے للیلۃ القدر کو بھی کہہ رہا ہے کہ للیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. تو یہ بات تھی ایک بات کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم کب نازل ہوا ہے قرآن؟ شب قدر میں نازل ہوا ہے. دوسری بات یہ کہہ رہی علماء کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی جو 5 آیتیں جو تاریخ بھی گواہ ہے، خالی علماء نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ تاریخ گواہ ہے، ہسٹورینز نے دیکھا ہے، خود رسول خدا نے بھی یہ بات سب لوگوں کو حدیثوں میں آیا ہے کہ سب سے پہلی 5 آیتیں کب نازل ہوئی تھی؟ روز مبعث پہ، یعنی جب رسول خدا کو پیغمبری ملی تھی، یعنی 27 ماہ رجب کو. تو اس کے 3 سال تک کوئی بھی آیت نہیں آئی، رک گئی تھی آیت. بس وہ 5 آیتیں نازل ہوئی تھی سورہ علق کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ والی آیت سب سے پہلی آیت تھی. پھر 3 سال رک گئی تھی. تو روز مبعث تو ماہ رمضان، ماہ رجب میں پڑتا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم کو نازل کیا گیا ہے اس میں ماہ رمضان میں. تو اس میں کانٹرڈکشن کیسے؟ دونوں میں فرق کیسے؟ تو اس فرق کو جو ہے ہمیں جم کرنا تھا، یعنی ہمیں جوڑنا تھا. کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اس کا جواب ہم نے ابھی آپ کے سامنے جب آپ جوائن ہوئی تو اس کا جواب ہم نے دیا ہے کہ یہ کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ دونوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں. ابیر حسن، آپ کو کوئی سوال؟ جی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے کہ مطلب پیغمبر تو جیسے جناب یوسف والا جو یہ مطلب وہ ہے سورہ ہے، تو جناب یوسف والا تو پہلے ہو گیا تھا مطلب واقعہ، تو وہ قرآن تو بعد میں نازل ہوا، تو وہ کیسے؟ اللہ نے ہسٹری جو ہے، جی یعنی کیا کہ یعنی جو واقعات جو جیسے اصحاب کہف کے واقعات کو بیان کیا گیا، جبکہ اصحاب کہف ہو چکا تھا، یہ اصحاب کہف گزر چکے تھے، یہ واقعہ پورا. اس کو قرآن نے اس لیے بیان کیا ہے کہ ہسٹری کا ایک قانون ہے. ہسٹری کس لیے بیان کی جاتی ہے؟ تاکہ آئندہ آنے والے لوگ اس سے عبرت لے سکیں، اس سے سیکھیں
ایسا نہ ہو تاکہ ہسٹری ہمیشہ دہرائی جاتی ہے، ریپیٹ ہوتی ہے، تو جب ریپیٹ ہو ہسٹری تو ایسا نہ ہو کہ ہم دھوکہ کھا جائیں. اس وجہ سے یہاں پر کیا اللہ نے جو ہے تاکہ آپ دھوکہ نہ کھائیں، یہ سب واقعے فرعون کے، جناب موسیٰ کے، جناب عیسیٰ کے، شیطان کیا کیا کرتا ہے، حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا ہو گیا ہے نا، اصحاب کہف نے کیا کام کیا تھا، ان سب کے جو واقعات ہیں وہ اس لیے لائے جاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہسٹری کیونکہ ریپیٹ ہوتی ہے تو ہم وہاں پر ایسا نہ ہو کہ ہم دھوکہ کھا جائیں، بلکہ ہم پہلے سے جانتے ہوں کہ یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے. اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے دیکھو پہلے والوں کے ساتھ یہ کیا تھا، اب تم یہ کام نہیں کرنا بنی اسرائیل کی طرح. جیسے بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ پورا بیان کیا کہ اگر تم یہ والا کام نہیں کرنا، اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، پھر اس سے یہ غلط نتائج آئیں گے، اس سے پھر غلط فہمیاں بڑھیں گی، یہ مشکلات آ جائیں گی. یہ اس وجہ سے ہسٹری کو بیان کیا ہے اللہ نے قرآن میں، واقعے جو لے کے آیا اس کے پیچھے حکمت ہے. نشاط فاطمہ آپ کو کوئی سوال؟ عالم زیدی آپ کو کوئی سوال؟ آپ کو کوئی سوال ہے؟ آج ہم لوگوں نے کل کچھ بات کی تھی، یعنی ہم نے بتایا تھا تجوید ایک قانون ہے. ہمیں اس قانون کب تک یاد رہتا ہے؟ ہمیں قانون ہمیں تبھی یاد رہتا ہے جب ہم اس کو جو ہے پریکٹیکل میں انجام دیتے رہیں گے. اگر ہم انجام نہیں دیں گے اور ہم سارے قانون لکھ لیں اور یاد کر لیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیوں پھر ہم جب قرآن پڑھیں گے پھر بھی غلطیاں کریں گے. تو سب سے پہلے قانون کو یاد کرنے کے لیے کسی بھی زبان کے اس کے الفابیٹس کو دیکھا جاتا ہے، اس کے الفابیٹس کون کون سے ہیں، پھر اس کا پروناؤنسیشن کیسا ہے. سب سے پہلے الفابیٹس کے نام ہمیں صحیح پتا ہونے چاہیے. اگر جب ہمیں نام پتا ہوں گے تو اس کا پروناؤنسیشن بھی پھر ہم صحیح کر سکیں گے. تو کل ہم نے عربی کے حروف جو ہے وہ عربی کے کچھ حروف جو ہے وہ ہم نے کل سیکھے تھے کہ عربی میں کتنے حروف ہوتے ہیں. بتائیے ابیر حسن. 28 حروف ہوتے ہیں. اب ہم ایک ایک کر کے سب لوگ کہیں کوئی ادھر ادھر نہیں رہنا چاہیے بلکہ سب کو یہیں حاضر رہنا ہے. ایسا نہیں ہے کوئی جو ہے وہ کلاس لگا دی ہے اور وہ پھر کہیں اور دوسرے کاموں میں لگا ہوا. ہم نے پھر بتایا تھا کہ قرآن کی اہمیت یہی ہے کہ وہ اگر وہ کلاس میں ہے تو وہ پھر اس کو قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھے. اس کو اگر سائڈ میں اگر اس نے سوچا کہ سائڈ میں اگر یہ کتاب کو پڑھیں گے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا، بلکہ اس کتاب کو اصلی کتاب سمجھنا ہے. یہی کتاب مین کتاب ہے. تو اس کو ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم پکاریں کہ فلاں مائک اپنا کھولیں تو وہ جو ہے وہ صاحبہ جو ہے وہ غائب ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے ابیر حسن آپ جو ہے وہ حروف کو پڑھنا شروع کریں. یہ کون سا حرف ہے؟ شروع کریں یہاں سے. الف، حمزہ، با، تا، ضاد، طا، ظا، عین، صا، جیم، ہا، قا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، یا. ہم نے ہاں اور
اور ہاں میں کیا فرق بتایا تھا؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ جو چشمی ہے والا ہے وہ نارملی بولنا ہے، وہ اوپر سے، اور وہ جو ہے وہ حلق سے پہلے والی اس سے آواز نکالنی ہے۔ ہاں جیسے ہم کہیں گے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ رحمان الرحیم، ہم نے ہا کی آواز ہلکی سے نکل رہی ہے، لیکن جب ہم یہاں جو چشمی ہے والا ہا کہیں گے تو ہم کہیں گے شہادت، شہید، ہید کہتے ہیں شہید۔ اگر ہمارے پاس وہ والا ہی ہوتا، جیم اور ہا والا ہوتا تو ہم کہتے شہید، شہید، ہا کی آواز نکلتی۔ تو یہ دونوں میں فرق بتایا تھا ہم نے۔ اب عالم زیدی اپنا مائک کھولیں۔ نشاط فاطمہ، الف، حمزہ، با، تا، زاد، تا، زا، عین، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، یا۔ اب آپ نے کہاں غلطی کی ہے؟ آپ نے کیا غلطی کی ہے؟ آپ تا اور تو دونوں میں فرق ہے۔ جب تا نکالا جاتا ہے تو زبان کے دونوں بیچ میں جو آتی ہے اس کو کہتے ہیں تا، ہلکا سا نکالنا ہے، تا، تا، زبان کو اپنے دانتوں کے ٹکرانا ہے، آگے کی اس کے حصے کو کہیں گے تا۔ لیکن جب تو کہیں گے تو ہم تو میں موٹا کریں گے، زبان کو گول کر دیں گے، ہم کہیں گے تو، ہم کہیں گے وہ، عین، تو یہ فرق ہو جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے ذات، ہم کہیں گے ذات نہیں کہہ سکتے بلکہ کیا کہیں گے ذات، موٹا کرنا ہے۔ یہ سب کچھ الفاظ ہیں، کچھ حرف ہیں جو موٹے کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سا جب کہیں گے، سا کیسے کہیں گے؟ اس کو تو زبان پہ ٹکرانا تھا، دانت کو، دانت پہ زبان کو، اس کو کیسے کہیں گے؟ اس کو دونوں آگے کے حصے کو دونوں دانتوں کے بیچ میں لے کے آنا ہے، تو ہم کہیں گے ہم کہیں گے ثالث۔ صدف خان اپنا موبائل مائک کھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، حمزہ، با، تا، زاد، تا، زا، عین۔ سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، یا۔ ہاں یا۔ ہاں یا۔ اب یہاں پر آپ نے کہا گاف، گاف کوئی چیز نہیں عربی میں بلکہ کیا ہے؟ کاف ہے۔ ہاں، پھر اسی طریقے سے را کوئی چیز نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ را ہے، را۔ ٹھیک ہے، دو چیزیں یہاں پر ہو گئیں۔ پھر اسی طریقے سے ذات میں جو ہے وہ ذات نہیں کہنا بلکہ کہنا ذات۔ پھر اسی طریقے سے تا کو تھوڑا اور زیادہ موٹا کرنا ہے، کہنا تو، ذا، عین، تا، با، حمزہ، الف۔
اس چیز کا خیال رکھیے گا. زیبا فاطمہ اپنا مائک کھولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف حمزہ با تا ضاد تو تا ظا عین تا جیم ہا خا دال را 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 سین شین صاد غین فا کاف قاف لام میم نون واو ہا یا. اب آپ کہاں پر غلطی کر رہی تھی؟ آپ کہہ رہی تھی سواد، سب سے پہلی بات تو سواد ہے، سواد تھوڑا سا موٹا کرنا ہے. اسی طریقے سے کاف تھوڑا قاعدے سے کاف کہنا ہے، یعنی ایسا لگ رہا ہے کاف اور گاف کے بیچ میں آپ کہہ رہی ہیں، بلکہ کہنا ہے کاف. اب قوف اور خا میں فرق ہے، خا اور قوف. قوف موٹا کر کے تھوڑا کہنا ہے، اور خا جو ہے وہ بھی دونوں الگ سے کہنے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے. ہم کہیں گے خا خالدون، ہم کہیں گے خلق. فرق ہے دونوں کی خا کی آواز ہے، ہم خانواد ہیں لیکن فرق ہے. اسی طریقے سے رو میں ہم کہیں گے رو، زا میں بھی منہ اوپر کی طرف کھلے گا، جبکہ زال میں کیا ہے، زال میں نیچے کی طرف رہے گا. یعنی ہم ہنسیں گے تب زال نکلے، ہم کہیں گے زال دال. لیکن جب زا کہیں گے تو زا اوپر کی طرف جائے گا، زا. سین میں بھی ایسا ہی ہے، سین اور سا میں یہی فرق ہے. سین جب ہم پورا ہنس لیں گے تو آئے گا سین، جب ہم تھوڑا سا ہنسیں گے تو آئے گا سا. اور یہاں پر آپ غلطی کر رہی تھی، تو ہے، تا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، تو عین. اس چیز کا خیال رکھنا ہے. ظفر عباس. ظفر عباس اپنا مائک کھولیں. اب یہاں سے ہم عالم زیدی ہیں یا نہیں ہے؟ ہلو، پڑھیے اس کو، عالم زیدی. آپ کی آواز آ نہیں رہی ہے. تو ہم لوگوں نے یہاں عربی کے حروف پڑھے. ظفر عباس. الف. کون بول رہا ہے پہلے یہ مشخص کریں، دونوں کے مائک کھلے ہوئے ہیں، ظفر عباس کے بھی اور عالم زیدی کے بھی. ظفر عباس. ہاں بتائیے. الف حمزہ با تا ضاد تو ظا عین تا جیم ہا خا دال زال را زا غین سین یہاں سے پڑھیے. شین
صاد غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا. غلطی کہاں پر ہو رہی تھی؟ را میں غلطی ہو رہی ہے. را ہے، را نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ را. اسی طریقے سے سواد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ سواد. تھوڑا سا زیادہ اچھے سے پڑھنا ہے. جی ہاں، پھر اسی طریقے سے ضاد ہے، تھوڑا سا موٹا کرنا ہے اس کو. ضاد ملک ضاد لین ایسے کہتے ہیں. اسی طریقے سے عین. ان چیزوں کو ہمیں خالی یاد نہیں کرنا ہے کہ بس یاد کر کے کاپی میں لکھ لیا ہو گیا نہیں، بلکہ جب قرآن کو جیسے ہی پڑھنا ہے تو فوراً وہاں پر رعایت کرنی ہے کہ ہاں یہاں پر اس کو ایسے، چاہے تھوڑا دھیرا لگے گا، دھیرے دھیرے پڑھیں گے لیکن صحیح پڑھیں گے، پھر عادت ہو جائے گی. اب ذرا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ حروف مقطعات کس کو کہتے ہیں؟ ظفر عباس اپنا مائک بند کر لیں. کوئی ہے جو بتا سکتا ہے حروف مقطعات کس کو کہتے ہیں؟ الف لام میم کسی نے سنا ہے؟ جی ہم بتائیں. جی بتائیے. حروف مقطعات اسے بولتے ہیں جو کہ 29 سوروں میں ہوا ہے، جیسے یا سین الف لام میم، جو جن کے معنی صرف اہل بیت کو ہی پتہ ہے اور اس کا ٹرانسلیشن نہیں کیا گیا. ہاں، کیونکہ اس کا کوئی ٹرانسلیشن ہم لوگ کو معلوم ہی نہیں ہو پایا ہے. صرف اس کا وہ ایک ایسا رمز ہے جو صرف اور صرف اہل بیت جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. حروف مقطعات جیسے سب سے پہلا حروف مقطعات کون سا آیا ہے قرآن میں؟ الف لام میم، جو کس سورے میں ہے؟ سورہ بقرہ میں. سورہ بقرہ کی شروعات الف لام میم سے ہو رہی ہے. اسی طریقے سے 29 سورے ایسے ہیں جن کی ابتدا، جن کی شروعات، جن کی سٹارٹنگ حروف مقطعات سے ہو رہی ہے. حروف مقطعات جب بھی آئیں گے، جیسے مان لیجیے الف اور لام اور میم، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے، سب کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا، الف لام میم اس طریقے سے لکھا ہوا ہے، تو ہم اس کو علم نہیں پڑھ دیں گے، نہ علم پڑھ دیں گے، بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ خود اس حرف کا جو ہے پورا نام لینا ہے. جیسے الف کا کیا نام ہے؟ الف نام ہے، تو ہم کہیں گے الف لام، لام کا نام لام ہے تو کہیں گے لام میم. تو ان سب کا تینوں کا نام لیں گے ہم وہاں پر، الف لام میم. اس طریقے سے ہم پڑھیں گے. اب ہم نے کہا تھا کہ ہم 13 جو سورہ ہے، 13 پارہ جو ہے وہ سب سے پہلے شروع کریں گے. اس کی شروعات کس سورے سے ہو رہی ہے 13 پارے میں؟ کس سورے سے ہو رہی ہے؟ سورہ نبا سے. سورہ نبا سے ہو رہی ہے. سورہ نبا کی شروعات کیا ہے؟ بتائیے نشاط فاطمہ. اما یتساءلون. نبا کس کو کہتے ہیں؟ تو بتا سکتا ہے نبا کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر، کسی چیز کی خبر دینے کو کہتے ہیں نبا. اس سورے میں قیامت کی خبر دی گئی ہے.
دشمنوں کو بتایا گیا ہے قیامت میں کیا ہوگا، اور مومنوں کو بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت میں کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ. تو سورہ کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ اَمَّا يَتَسَاءَلُونَ ایسے ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ سورہ پیچھے سے شروع کریں گے، یعنی سورہ ناس سے شروع کریں گے. سب سے پہلے سورہ ناس پڑھیں گے، پھر دھیرے دھیرے ہم اس تک جائیں گے. ابھی رسن یہ سورہ پڑھنا شروع کریں، سورہ ناس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. صدق اللہ علیہ العظیم برسول الکریم. عالم زیدی مائک کھولیں. نشاط فاطمہ آپ اپنا مائک کھل گیا. نشاط فاطمہ آپ 2 منٹ بند کریں. عالم زیدی پڑھیں ذرا سورہ قل اعوذ برب الناس. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. من الجنۃ والناس. جنۃ والناس. یہاں پر کیا ہے؟ برب الناس ہے. قل اعوذ برب الناس ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں قل اعوذ رب الناس نہیں بلکہ بے بھی ہے یہاں پر. یہ دیکھیے یہ تکلیف کرنا ہو جیسا. نشاط فاطمہ اپنا مائک کھولیں، آپ اپنا مائک بند کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. احسن. صدف خان اپنا موبائل کھولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. صدق اللہ العلی العظیم. زیبا فاطمہ اپنا مائک کھولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ظفر عباس اپنا مائک کھولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اب آپ سب لوگوں نے پڑھ لیا ہے. سب کی غلطیاں ہیں یہ ہم سب کو بتا دے رہے ہیں. آپ اپنا مائک بند کر لیں. سب کی غلطیاں ہیں، سب لوگوں نے غلطیاں کی. کوئی ایسا نہیں ہے استثناء جس کو کہہ دیں کہ نہیں اس نے سب سے صحیح سے اس نے کمپلیٹ صحیح پڑھا ہے. اب ہم پڑھ رہے ہیں اور آپ لوگ اس میں دیکھیے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہاں پر، یعنی اسکرین پہ ضرور دیکھیے گا کہ کہاں پر کیا پڑھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس
الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نہ یہاں پر کیا نہیں ہے؟ مالکی بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ کیونکہ مالکی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نیم کے بعد الف نہیں ہے. اگر الف ہوتا تو ہم ہاں کھینچتے، مالکی کہتے، بلکہ یہاں کیا ہے؟ ملک الناس، ملکی ہے، ہلکا سا کھینچنا ہے. اسی طریقے سے ایک صاحب نے پڑھا کہ وہ بے نہیں انہوں نے پڑھا، کیسے؟ قل اعوذ برب الناس الہ الناس. یہاں پر نون کو پوری طریقے سے ادا نہیں کرنا، بلکہ کیسے کرنا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. اگر ہم کہتے صدور تو یعنی سین پڑھنا ہے، بلکہ ہمیں کیا سواد پڑھنا ہے، تو ہم کہتے صدور الناس. پھر اسی طریقے سے من الجنات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ من الجنتی والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا ترجمہ ہے؟ کون بتائے گا؟ شروع کرتی ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. الرحمن اور رحیم کا کیا فرق ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ غفر عباس اپنا مائک بند کر لیں. کوئی بتا سکتا ہے اور کوئی الرحمن اور رحیم کا کیا فرق ہے؟ الرحمن کا مطلب ہے عظیم، یعنی بڑا، بزرگ، اس کی رحمتیں بڑی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے. رحیم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی رحیم کا مطلب ہے بڑی تو ہیں ہی ہیں، جو ہیں، یعنی وہ بڑی رحمت کرتا ہے. دنیا کے لوگ چھوٹی چھوٹی رحمتیں کرتے ہیں. رحیم کا مطلب کیا ہے؟ اس کی رحمتیں ہمیشہ سے رہتی ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ ایک ٹائم ہوئی، مثلا 1 گھنٹہ اس کی رحمت تھی. یعنی ماں باپ بھی ہوتے ہیں، تھوڑی دیر جو ہے اپنے بچے کی ضد کو جو ہے پوری کرتے ہیں، پھر آخر میں جو ہے منع کر دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے بس بہت ہو گیا. لیکن اللہ ایسا جو ہے وہ ہے، اس کی رحمتیں ہمیشہ رہتی ہیں، دائمی، یعنی ہر وقت ہر لمحہ اس کی رحمتیں شامل حال رہتی ہیں ہم لوگوں کے. پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے قل اعوذ برب الناس. کہہ رہے اے رسول، قل یعنی اے رسول کہہ دیجئے، رسول سے کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں. یعنی رسول سے کہہ دیجئے کہ لوگ کیا انسانوں کے پروردگار کون ہے؟ یعنی اللہ. اللہ اپنی ایک صفت بتا رہا ہے یہاں پر، وہ کیا ہے؟ انسانوں کا پروردگار ہے، انسانوں کا رب ہے. جو تمام انسان اس دنیا میں ہے اس کا رب ہے. وہ کہ انسانوں کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں. پھر کہتا ہے ملک الناس، جو تمام لوگوں کا مالک اور بادشاہ ہے. یہاں پر بھی پروردگار عالم اپنا کام بتا رہا ہے کہ ہم کیا ہیں، اپنے آپ کو پہچانوا رہا ہے. کہہ رہا ہے جو تمام لوگوں کا مالک اور بادشاہ ہے، کوئی پروردگار ہی ہے، اللہ ہی ہے جو تمام لوگوں کا مالک بھی ہے، اور وہی اسی کو حکومت کرنے کا حق ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی نے سب کو خلق کیا ہے. پھر کہہ رہے ہیں الہ الناس، اور سارے انسانوں کا کیا ہے؟ معبود ہے، پروردگار ہے. سارے انسان اسی کی عبادت کرتے ہیں. سارے انسان عبد ہیں، وہ معبود ہے. پھر اس کے بعد من شر الوسواس الخناس، کہہ رہے شیطان وسوسے کے شر سے، شیطانی وسوسے کے شر سے جو نام خدا سن کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یعنی شیطانی وسوسے کس کے شر سے محفوظ رہتے ہیں؟
शैतानी वसवसों के शर से कौन महफूज रह सकता है? जो नाम खुदा लेगा, क्योंकि नाम खुदा एक ऐसा है, अल्लाह कह रहा है, जो शैतानी वसवसों को दूर कर देता है। तो इसके बाद कह रहे हैं अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, और जो लोगों के दिलों में वसवसा पैदा कराता है। फिर अल्लाह का नाम अगर नहीं लेंगे, शैतान का काम अल्लाह बता रहा है कि लोगों के दिलों में क्या करता है, वसवसा करता है, एक वसवास करता है, एक गलत काम के लिए एक हल्की सी वो करता है, कह रहे कर लो आज, कोई बात नहीं, कोई बात, कल तो सही कर लेना, कल तौबा कर लेना, आज कर लो, ये गलत काम है, कोई बात नहीं, कल जो है तौबा कर लेना, अभी कर लो, नमाज पढ़ लेना, तौबा हो जाए, कोई मुश्किल नहीं। ये सब शैतान काम करता है, ये अल्लाह बता रहा है। फिर कह रहा है मिनल जिन्नती वन नास, वो जिन्नात में से हो या इंसानों में से हो। कभी कभार क्या होता है कि इंसान होता है, हमारा दोस्त है, बजाहिर हमारा दोस्त हो, कह रहा हो चलो घूमने चलते हैं, अरे कोई बात नहीं, नमाज कज़ा हो रही, अरे कज़ा पढ़ लेना ना, कोई मुश्किल थोड़ी ना है। तो ये इंसानों की शक्ल में भी होता है, अल्लाह ने बता दिया है कि ये वसवसा करने वाला ये शैतान है, ये इंसान की शक्ल में आ गया है, ये इंसानों में से हो गया है शैतान। यानी शैतान इंसानों में से भी होते हैं और जिन्नातों में से भी होते हैं, कह रहे हैं जिन्नातों की उसमें भी होते हैं। तो हमें इनके शर से महफूज रहना है। और किसी को कोई सवाल? किसी को कोई सवाल है? कोई चीज नहीं समझ में आई हो? हम लोग, कोई है, कोई सवाल है? पांचवी आयत एक बार फिर से पढ़ के बता दें। 5वीं आयत, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। अब अभी रसन फिर से पढ़ें, देखें क्या समझ में आया, क्या फर्क, किसी को पता चला, किसी को फर्क आया कि नहीं पढ़ने में? जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नाति वन्नास। मिनल जिन्नते, जिन्नाते नहीं हो सकता क्योंकि अलिफ नहीं है। वन्नास। हाँ, और लाम को जो है वो ज्यादा उसको कुछ नहीं करना, बल्कि सिंपल पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर, ला हम कुछ नहीं कह रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर इसी तरीके से ना, नून के साथ कोई ऐन वैन कहीं पर भी नहीं, तो हमें ऐसे कहना है कुल औज़ु बिरब्बिन नास, नास नॉर्मल कहना है, मलिकिन नास, इलाहिन नास, नास नहीं कहना है, बल्कि इसी तरीके से वाव भी जब आएगा तो वाव को पूरा अदा करना है। हमें कहना मिन शर्रिल वसवासिल, वसवासिल खन्नास। अब आलम रहती आप पढ़े। शुरू करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी पढ़िए।
फातिमा आप पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। एहसान। सदफ खान आप पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। हाँ, यहाँ पर काफ में जो है मुश्किल हो रही है। काफ आपका काफ की तरह निकल रहा है। हमें कहना कुल, यानी जब आप कुल के पढ़ेंगे कुल कहना है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। अगर हम कहेंगे कुल यानी काफ इस्तेमाल कर रहे हैं। कुल और कुल में बहुत फर्क है। कुल यानी सब कुछ और कुल यानी कह दीजिए, कुल यानी कह दो। तो यहाँ पर आपको काफ पे बहुत ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत है। कुल कहना है, कुल नहीं कहना है, बल्कि कुल कहना है। ज़ेबा फातिमा आप पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। आलम ज़ैदी आपका माइक ठीक हो गया? हेलो जी बोलिए, पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सबसे पहली यहाँ पर आप क्यों अलग अलग क्यों पढ़ती हैं? बिस्मिल्लाहि अर्रहमानिर्रहीम क्यों पढ़ती हैं? जब मिला के पढ़ना है तो हे को रा से मिलाना है। हमें कहना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कहना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर नून को फिर रे से मिला देना है। क्यों? क्योंकि रे को दो बार हमें पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर तजदीद लगी हुई है। ठीक है। फिर उसके बाद खन्नास में हा कहना है, खन्नास नहीं कहना, बल्कि क्या कहना है? खन्नास। अगर मेरी यही तो गलती है, क्योंकि मैं मतलब ज्यादा वर्ड हिंदी वाले यूज कर पाती हूँ, समझ में नहीं आता कि कौन से, जैसे एक काफ है और एक काफ है, तो ये जो वर्ड होते हैं ना, इनमें मेरी मिस्टेक बहुत ज्यादा है और वही मायने रखता है कुरान के अंदर। मिस्टेक जो है वो प्रैक्टिस के बिना नहीं सही हो सकती है। इंशाल्लाह मैं अपनी ठीक करूंगी अब। वस विसु, वस वा से जैसे लिखा हुआ है, वस वा से, यहाँ पर लाम से मिलाना है। क्यों? कि लाम साकिन है, तो हम कहेंगे वस वा सिल खन्नास। फिर इसी तरीके से यू वस विसु फी सुदूरिन नास, हमें सीन को सौद से अलग रखना है। सुदूर नहीं कहना, बल्कि है ना सुदूरिन नास। जफर अब्बास अपना माइक खोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। मिनल जिन्नते, आपने इससे पहले भी ये गलती की, जिन्नाते नहीं है, जिन्नात उसका तर्जुमा है जिन्नात, असल में जिन्नते कहते हैं अरबी में। मिनल जिन्नते
جی جنتے والناس، اس کا معنی ہے جنتے کو اردو میں جنات کو جنتے کہا جاتا ہے، عربی میں جنتے ہی کہیں گے. ویسے کوئی اور غلطی آگا میری؟ جی ویسے کوئی اور غلطی میری، مطلب میں غلطی معلوم کر رہی ہوں. وہ غلطی ایسی ہے کہ وہ ایک دن میں نہیں صحیح ہو سکتی ہے. تلفظ جو ہے وہ جب آپ دھیرے 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 پریکٹس کریں گے تو آج واو صحیح ہوگا، اگلے دن میم صحیح ہوگا، ایک دن لام صحیح ہوگا، پھر جا کے جب آپ پورا قرآن کمپلیٹ ہوگا تب جا کے جو ہے ایک حد تک جو ہے آپ کے سارے تلفظ صحیح ہوں گے. اب جیسے سین اور سواد میں فرق جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے سب کے لیے، سب لوگ ادا نہیں کر پا رہے ہیں، وہ اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی تبھی ادا ہو پائے گی. جیسے ہم کہتے ہیں صدور الناس، صدور یعنی سین سے کہہ رہے ہیں، سین سے تو ہے نہیں یہاں پر صدور، صدور یعنی صادر کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کو جو ہے پیدا کرا ہے، کہہ رہے ہیں صدور الناس، ورنہ سین اور سواد میں فرق نہیں ہوگا. صدور الناس. جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور آپ لوگ پریکٹس کرتے رہیے گا. اور جو بات جو ہے وہ ہم بتا رہے ہیں شروعات میں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے جوائن ہوا کریے، کیونکہ شروعات میں بہت امپورٹنٹ بات بتائی جاتی ہے جو بیسک بھی ہے اور تقریباً سب لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے وہ باتیں کہ قرآن جو ہے وہ کب نازل ہوا. اگر کوئی آپ سے سوال کر لے کچھ پہلی کچھ آیتیں کون سی تھیں تو آپ کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا، وہ کہے گا ارے یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ان کی کتاب قرآن ہے، سب دعویٰ ہے ان کا، تو جو ان کو خود ہی قرآن کے بارے میں نہیں پتا تو کون بتائے گا پھر. تو اگر ہم بیسک چیزیں ہم لوگ کو معلوم ہونی چاہیے قرآن کے بارے میں کہ قرآن ہم سے کیا، قرآن کب نازل ہوا، اس کی پہلا سورہ کون سا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کہہ رہے ہیں کہ جب قرآن جو ہے وہ 4 آیتیں پہلے 5 آیتیں نازل ہو گئی تھی، سورہ علق کی، تو اس کے بعد 3 سال تک قرآن کیوں نہیں نازل ہوا تھا، پھر 3 سال بعد جب نازل ہوا تو کون سی آیتیں شروع ہوئی تھی. تو اس طریقے سے ان سب چیزوں کا جواب ہم لوگ کو معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہتے ہیں کہ شروع سے جوائن ہوئیے. شروع سے جوائن ہونے میں یہی فائدہ ہے. اب آپ آخر میں جوائن ہوں گے تو آپ تجوید سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جو اصل چیزیں بنیادی سوال ہیں وہ چیزیں نہیں ہوں گی. اب ہمیں معلوم ہی نہیں کہ قرآن وحی کے کس حصے میں آتا ہے، کون سی وحی تھی جو رسالت پہ نازل ہوئی جس کی شکل میں قرآن کی شکل ہمارے پاس آئی ہے. تو ہم نے 3 طرح کی وحی بتائی آج کہ 3 طرح کی پیغمبروں پہ وحی آتی ہے. تو کسی اگر کوئی پہلے سے جوائن ہوگا تو اس کے پاس یہ چیز موجود ہوگی. اب جو پہلے سے جو ہے وہ جوائن نہیں ہوگا، جو بعد میں آئے گا تو اس کو یہ چیزیں محروم رہ جائے گا وہ پھر، کیونکہ ریپیٹ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وقت ایک معین ہے. خدا حافظ انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.